یہ جو ڈرافٹ اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے یا میڈیا پہ ہے، ٹو بی آنیسٹ دس از ناٹ کنسنسس ڈرافٹ. اس میں کئی شکیں ایسی بھی ہیں جس پہ ہمیں بھی اعتراض ہے. سو دس از ناٹ ڈرافٹ جس کو ہم فائنلٹی دے کے سمجھیں کہ بس یہی حکومت کرنا چاہتی ہے. اس میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ناراض ہوں گے مجھ سے تو بھلے ناراض ہوں. PMLN نے یہ سوچا کہ افتخار چودھری بیٹھا ہے تو وہ ہمارا جج ہے، تو مارے گا تو ان کو مارے گا. بس تاریخ نے آپ کو دکھایا کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک پارٹی کی جیت ہوئی اور ایک پارٹی کی شکست. سر اگر جیت ہوتی تو پوری پارلیمان کی ہوتی اور اگر شکست ہوئی ہے تو پوری پارلیمان کی. اتنی ساری جو تجاویز آئیں ان کو نیرو ڈاؤن کر کے یا 2 یا 3 یا میرا خیال ہے 3 تھیں یا 4 پہ آ کے اس کو روک دیا کہ اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اور جو کریں وہ بہتری کی طرف لے کے جانے والا ہو، پیچھے کی طرف نہیں لے کے جانا ہو. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا نا کہ ہم خود ہی ایک انسیسٹیوس پروسیس کریٹ کر دیں کہ میں اپنا جو ہے دوست یار اس کو لے آؤں اور اس کو کوئی چیلنج نہ کرے. یہ نہیں ہوتا. ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر اوورسائٹ ہوتی ہے، چیک ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، نوید صاحب، ہم ایک چیز کر رہے ہیں، کتھارسس کر رہے ہیں. سر مسٹر اسپیکر اف یو کین پلیز. جی کہ جو کچھ بھی ہوا اس سیشن میں، آج آخری دن ہے، اس سے کیا کھویا کیا پایا. ہم یہ ہمارے آنریبل فارمر اسپیکر and I respect him a lot from day one. He has tried to present it کہ ایک پارٹی کی جیت ہوئی اور ایک پارٹی کی شکست ہوئی. سر اگر جیت ہوتی تو پوری پارلیمان کی ہوتی اور اگر شکست ہوئی ہے تو پوری پارلیمان کی. جناب اسپیکر، آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اس پہ میں 1% بھی ان سے ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ کنسنسس بلڈنگ جو ہے وہ ایک پینس ٹیکنگ، ایک صبر کا امتحان والا پروسیس ہوتا ہے، اور جب بھی آپ اچھی چیز بھی غلط طریقے سے کرنے جائیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. میں خود حصہ رہا ہوں 18th امینڈمنٹ کے پروسیس کا، اور بھی جتنے پروسیسز ادھر اس ہاؤس میں ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، one has been part of that. یہ بھی کام وہ ہے جو کہ سب کی انپٹ سے، سب کی مشاورت سے ہی ہو سکے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. جو ڈرافٹس کی بات ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیج پہ اس حد تک لا منسٹر سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے جو کہ ہاؤس میں انٹروڈیوس ہو اور اس کے بعد کمیٹیز کو جائے. یہ وہ ڈرافٹ اس اسٹیج پہ ہیں جہاں پتہ نہیں کس کس قسم کی تجاویز آئیں ہمارے سامنے. کچھ کا ذکر لا منسٹر نے کیا ہے اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنی ساری جو تجاویز آئیں ان کو نیرو ڈاؤن کر کے یا 2 یا 3 یا میرا خیال ہے 3 تھیں یا 4 پہ آ کے اس کو روک دیا کہ اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اور جو کریں
وہ بہتری کی طرف لے کے جانے والا ہو, پیچھے کی طرف نہیں لے کے جانا ہو. اس میں کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ اس انسٹیٹیوشن نے, جس کا ہم سب حصہ ہیں, جس کی ذمہ داری ہم سب پہ آتی ہے, اتنی اسپیس کنسیڈ کی ہے. اور انسٹیٹیوشنز, فوج کو بھی کنسیڈ کیا, جوڈیشری کو بھی کنسیڈ کیا ہے. ایک زمانے میں ایگزیکٹو سب سے بھاری ہوتا تھا, اب ایگزیکٹو بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ اس ادارے کو, یہ مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہیں, یہ کمزور ہوگا تو ہم سب کمزور ہیں. چاہے وہ ایک انڈیویجول پہ اٹیک ہونے کی بات ہو جو کہ حالیہ دنوں میں ہوا, یا پورے انسٹیٹیوشن کی بات ہو, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. یہاں بار بار ججز اپوائنٹمنٹ کی بات ہوئی, کیا آپ کے ممبرز اور ہم اکٹھے بیٹھ کے یہ گلا نہیں کرتے تھے کہ جو رول پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے ان دا سلیکشن, کیونکہ اوریجنلی تو پہلے ایگزیکٹو کرتی تھی, پرائم منسٹر کرتا تھا, پھر سی او ڈی کے حساب سے ہم وہ کام پارلیمنٹ میں لے آئے. لیکن جیسے اب میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ 19th امینڈمنٹ کے تھرو 18th میں بھی وہ نہیں ملا ہمیں. ٹو بی آنیسٹ 18th میں بھی جتنی ہماری بحث و مباحثہ ہوا اس میں ہمیں بہت ڈائلیوٹ کرنا پڑا. لیکن اس کے بعد 19 نے تو پوری کنسیپٹ کو ہی اڑا دیا. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا نا کہ ہم خود ہی ایک انسیسچوس پروسیس کریٹ کر دیں کہ میں اپنا جو ہے دوست یا اس کو لے آؤں اور اس کو کوئی چیلنج نہ کرے. یہ نہیں ہوتا. ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر اوورسائٹ ہوتی ہے, چیک ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے دس از ناٹ اے ڈیمانڈ آف جسٹ دس گورنمنٹ, دس از اے ڈیمانڈ آف آل پارلیمنٹیرینس. مجھے یاد ہے ہم سپریم کورٹ بار کے صدر علی ظفر صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں, اینڈ دا کمیٹی وینٹ ٹو سی ہم اینڈ ہی فلی انڈورس آور ویو پوائنٹ کہ جی دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس. تو وہ بیلنس کریٹ تبھی ہوگا جب اس کمیٹی کو بھی وہی پروٹیکشن ہو جو کہ جوڈیشل جو اس میں آفیسرس بیٹھے ہیں ان کو ہے. تو دیز آر تھنگس, آئی ایم ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو ڈیبیٹ دا انٹائر امینڈمنٹ. مقصد یہ ہے کہ دیر آر مینی تھنگس جو کہ پبلک ڈیمانڈ بھی ہیں, صرف اس وقت کی. اینڈ خدا کا واسطہ ہے ہر چیز کو آج کی سیاست کے چشمے سے نہ دیکھیں. پہلے بھی وائی ڈو یو تھنک کہ 18th امینڈمنٹ کے ٹائم پہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنا سکے؟ اس میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ناراض ہوں گے مجھ سے تو بھلے ناراض ہوں. پی ایم ایل این نے یہ سوچا کہ افتخار چودھری بیٹھا ہے تو وہ ہمارا جج ہے, تو مارے گا تو ان کو مارے گا. بس تاریخ نے آپ کو دکھایا کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو آج میرے دوست جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ اگر آ گیا, مطلب پورا کا پورا کنسیپٹ جو ہے وہ آپ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں تھروئنگ دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر. کنسیپٹ پہ آئے, انڈیویجولس پہ تو بیٹھ کے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا. اگر کنسیپٹ صحیح ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ آئے گا جج تو ہمارے فائدے کا ہوگا یا یہ جج آئے گا تو ہمیں نقصان دے گا. آل دا ججز ہو ہیو ریچ دیٹ لیول آر آل آنریبل ٹو اس. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اینڈ یہ ہم کیوں سمجھے کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب, آئی تھنک آئی ہیو دا ہائیسٹ ایڈمریشن فار ہیم. یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک کو آگے کر رہے ہیں اور ایک کو پیچھے کر رہے ہیں. تو یہ جو پروسیس بن جائے تو پھر ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہو از دا موسٹ اپروپریٹ پرسن ان دا جاب. ہم جب بات کرتے ہیں پروٹیکشن آف پارلیمنٹ کی یا پروٹیکشن آف پارلیمنٹ رائٹس کی, اینڈ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ آن لارجر لیول, تو پھر یہ پیپلز پارٹی کا ایشو تو نہیں ہے نا, یا پی ٹی آئی کا ایشو تو نہیں ہے.
آج پی ٹی آئی کھڑی ہے کہ جگہ جوڈیشری کو پاورز مل گئے تو پی ٹی آئی اسٹرانگ ہے, اگر پارلیمنٹ کو پاورز مل گئے تو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ اسٹرانگ ہے. یہ تو نہیں ہوتا. لک ایٹ اٹ ان دا رائٹ پرسپیکٹو. لیٹ اس سٹ ڈاؤن. پروسیس ابھی چلے گا. لیٹ اس سٹ ڈاؤن, دیکھیں کہ کیا ایکسیپٹیبل. کل کمیٹی میں بھی یہ مولانا صاحب سے بھی بلاول صاحب نے یہ ریکویسٹ کی, آپ اٹھائیں اور دیکھیں کہ کون سی چیز ایکسیپٹیبل ہے کون سی نہیں ہے. جہاں سب کو پالیٹکس ہوتی ہے, ہم سب کی پالیٹکس ہوتی ہے. دیر آر ٹائمس وین یو ٹیک پوزیشنس, جب ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, پھر بھی ہم پوزیشنس لیتے ہیں بیکاز اٹ سوٹس اس ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے پھر میرٹ پہ دیکھیں کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں فائدہ نہیں ہے. گو بیانڈ ٹوڈے. لک ایٹ اٹ in the next 5 years, 10 years, 20 years, and then look at that perspective. Only then will we be able to. So what I would urge everybody is کہ ایک فورم ہم نے جو کریٹ کیا یہ لیجسلیٹو فورم نہیں ہے. جو اسپیشل کمیٹی ہے وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی. وہ ایک کنسنسس بلڈنگ فورم ہے جس میں سینئر جو ہے ریپرزنٹیشن وہ تمام پارٹیز کی ہے کہ جس چیز پہ وہاں ہم اگری ہوں وہی پھر آگے جائے. پھر وہ جو بھی پروسیس ہے گورنمنٹ کا وہ کر کے پھر پارلیمنٹ میں آئے, پھر کمیٹی کو جائے. تو ہم اور یہ جو ڈرافٹ اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے یا میڈیا پہ ہے, ٹو بی آنیسٹ دس از ناٹ کنسنسس ڈرافٹ. اس میں کئی شکیں ایسی بھی ہیں جس پہ ہمیں بھی اعتراض ہے. سو دس از ناٹ ڈرافٹ جس کو ہم فائنلٹی دے کے سمجھیں کہ بس یہی حکومت کرنا چاہتی ہے. جب آئے گا سب کے مشاورت سے بیٹھیں گے, اس کے بعد جب ٹک آف ہوگا پھر ہی ہم اس کو لے کے جائیں گے. پھر گورنمنٹ لے کے جائے اپنے کیبنٹ میں اور پھر ادھر آئے. سو پلیز آئی وڈ ارج یو کہ یہ انفنش ایجنڈاز جو ہیں اس کو ہم وقت لے کے دیکھیں. اینڈ یہ والی امینڈمنٹ یا اس لائنز پہ جو امینڈمنٹس ہیں وہ ایک حصہ ہے. جو کمیٹی میں ہم نے ایجنڈا رکھا ہے اٹ گوز وے بیانڈ دیٹ. کانسٹیٹیوشن obviously ایز اے سپر جو لا ہے اس ملک کا, لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہم ممبرس کی پریولیجز بھی اس میں دیکھیں گے. ممبرس کی اکثر ڈپینڈنگ آن وچ سائڈ آف دا آئل یو آر وکٹمائزیشن کی بھی شکایت ہوتی ہے. لاز جو ہیں نیب لا مثلاً, کبھی آپ ادھر ہوتے ہیں آپ کو پسند آتا ہے, کبھی آپ ادھر ہوتے ہیں آپ کو نہیں پسند آتا. لیٹ اس رائز ابو دیٹ. لیٹ اس ہمیشہ قانون کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ میں ریسیونگ اینڈ پہ ہوں, اب اس کا کیا افیکٹ ہوگا. تو ان ساری جو قوانین ہیں اس کو یوں نہ دیکھا جائے کہ اگلے کو پکڑیں کس طرح سے اور جکڑیں کس طرح سے, یوں دیکھا جائے کہ اس میں انصاف ملتا ہو. سو لیٹ اس ری ایگزامن آل آف دوز تھنگس اگین in an atmosphere where we are not trying to get at each other's throats. اسی طرح سے آپ کے رولس اور پروسیجر جو ہیں, حالانکہ رولس میں کئی چیزیں ڈال دی گئیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کچھ جو ہے وہ کہیں کہیں کمزور رہی. سو از اے مچ لارجر ایجنڈا ایز آئی واز سیئنگ. اور بھی کچھ ہیں پروسیجرل چیزیں ہیں. ہماری ریلیشن شپ دوسری انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, اینڈ ناٹ جسٹ دا جوڈیشری اور دا ملٹری بٹ آلسو ادر انسٹیٹیوشنس, ایگزیکٹو, پولیس, کیا ریلیشن شپ ہے, کہاں ہمارا رول ختم ہوتا ہے ان کا رول شروع ہوتا ہے. پریولیجز آف دس ہاؤس, پریولیج ہے کیا اور کیا ہونا چاہیے, آیا کوڈیفائی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ان سب چیزوں پہ ایک نظر رکھنی ہے. سو in conclusion, Asad Kaisar Sahab, I need to address you again. Don't accuse us
کہ ہم کوئی شب خون ماننے والے تھے. ہمارا بھی دل وہی کرتا ہے جو آپ کا کرتا ہے. میں بھی آپ کا شاید خان صاحب کو باہر نکالنے کا ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ لیکن انسٹیٹیوشنلی رائٹس کے حساب سے ہم اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. لیٹس سٹ ڈاؤن, پٹ آور ہیڈس ٹوگیدر اینڈ ڈو واٹ از بیٹر فار Pakistan and Pakistanis and this parliament.